السلام علیکم پیاری ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کے لیے بھی سب دعائیں ہیں۔ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس مہینے میں جو شر ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو صدمے ہیں، اندیکھے صدمے، آفات ہیں، اندیکھی آفات اور جو بیماریاں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ اس مہینے میں میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری ملی تھی، بیمار ہو گئے تھے، اور پھر آخری جو بدھ کا دن تھا، چہارشنبے کو انہوں نے نیاز بانٹی، اور زیادہ تر لوگ اسی بدھ کو، آخری چہارشنبے کو چوریاں بنا کے تو اللہ کے نام پہ بانٹتے ہیں۔ یہ بدعت نہیں ہے، اللہ کے نام پہ کھلاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا دو، پیاسوں کو پانی دو، اور تن کے کپڑے بھی دے دو۔ ایک شخص کو قیامت کے دن بارگاہ الہیہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ مجھے بتاؤ کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں دیا۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ تو ان چیزوں سے پاک ہے، آپ کو تو پیاس نہیں لگتی۔ اللہ فرمائے گا میرا ایک پیاسا بندہ تیرے پاس آیا تھا اور اس نے تجھ سے میرے نام پہ پانی مانگا تھا، تو نے پانی نہیں دیا۔ اصل میں تو مجھے ہی دینا ہوتا ہے۔ جب میرے نام کا کوئی سوال کرتا ہے تو اس بندے کو تو نہیں دینا ہوتا، وہ تو مجھے دینا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن ایک شخص سے پوچھوں گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے نہیں دیا۔ وہ شخص کہے گا باری تعالیٰ تجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی، تو تو ہر نقص سے پاک ہے۔ وہ کہے گا میرا ایک بھوکا بندہ تیرے در پہ آیا تھا، تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے نہیں دیا۔ وہ اصل میں اس بندے کو نہیں دینا تھا، اس نے میرے نام کا تجھ سے سوال کیا تھا اور میرے نام پہ مانگا تھا، اور جو میرے نام پہ مانگتے ہیں وہ تو میرا ہی ہو جاتا ہے۔ تم نے نہیں دیا، جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی غریب جس کے تن پہ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، وہ آیا تھا تمہارے سے لباس مانگنے، تو نے نہیں دیا، تو جاؤ، اس نے میرے نام پہ تجھ سے مانگا تھا، تو نے میرے ساتھ سودا نہیں کیا، جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے آج کوئی بھی لباس نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے سے سودا کر لے، میں بہت ہی بہترین نفع دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نام پہ ایک دو تو مجھ سے 10 لے لو۔ رابعہ بصری جو اللہ کو پیاری تھی، اللہ کی دوست تھی، اتنی کالی تھی وہ کہ رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن دل اس کا اجلا ہوا تھا، دل اس کا سفید تھا، پیارا دل تھا، اللہ سے عشق کرنے والا، اللہ کے خوف سے رونے والا دل۔ روزہ رکھا ہوا تھا اس نے، وہ سارا دن روزہ رکھتی اور رات کو عبادت کرتی اور فجر کو روتی، اللہ میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا۔ روزہ رکھتی، گھر کا کام کاج بھی کرتی، نمازیں بھی قائم رکھتی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی، شام کو روتی، اللہ میں نے تو تیرا حق ادا نہیں کیا، میں نے تجھے راضی ہی نہیں کیا۔ اس لیے کہ وہ عاشق تھی، اس کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کی ذکر سے، اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادتوں سے اس کا جی نہیں بھرتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ روزہ رکھا اور افطاری کے وقت ایک مانگنے والا آیا، اس کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی، وہ روٹی اس نے
اللہ کے نام پہ اس کو فقیر کو دے دی۔ کچھ دیر بعد کسی رئیس کے گھر سے اس کے لیے کھانا آیا۔ اس نے گنا 5 روٹیاں تھیں۔ اس نے کہا یہ میرا نہیں ہے، میرے لیے نہیں بھیجا، کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا، یہ میرے لیے نہیں بھیجا، یہ کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا۔ واپس کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر دروازے پہ آیا رئیس کے گھر سے، تو انہوں نے پھر گنی 8 روٹیاں تھیں۔ اس نے کہا یہ بھی میرے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے تو بھیجی ہیں انہوں نے، کہا میری نہیں ہے۔ واپس گیا۔ جب تیسری دفعہ آیا انہوں نے گنی تو 11 روٹیاں تھیں۔ ان کا پھر یہی میری ہے، میرے لیے یہی آیا ہے رئیس کے گھر سے۔ وہ لانے والے نے پوچھا بی بی 2 دفعہ میں آیا ہوں، آپ نے کھانا واپس کیا، جب تیسری دفعہ لایا ہوں 11 روٹیاں آپ نے لے لی۔ اس نے کہا میرے رب کا وعدہ ہے کہ میرے نام پہ 1-2 مجھ سے 10 لے لو۔ میں نے اللہ کے نام پہ 1 روٹی دی تھی، اللہ تو اپنے وعدے کا پکا ہے، اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اس نے 5 تو نہیں دینی تھی مجھے، نہ 8 دینی تھی، اس نے تو مجھے پوری 10 روٹیاں دینی تھی۔ اس مالک نے اپنے وعدے کے مطابق 10 روٹیاں بھی دی، اور 11ویں روٹی وہی تھی جو میں نے اللہ کے نام پہ دی تھی، کہ جب اللہ کی ذات پہ، اللہ کے وعدوں پہ اتنا پختہ یقین ہو تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ اب جس طرح ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں، پہننے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ معصوم بچے پانی میں بہہ گئے، بڑے پانی میں بہہ گئے، خواتین بہہ گئی ہیں، گھر ٹوٹ پھوٹ گئے، جاگیریں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں۔ وہ ہمارے راستوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا ہمارے لیے، اللہ کے نام پہ کچھ لے کے آئے گا، ہمیں کھانے کو کچھ ملے گا، پہننے کو ملے گا، اوڑھنے کو ملے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ وہ ہمارے منتظر ہیں۔ جو کچھ بھی دینا ہے پیارے ویورز، خود اپنے ہاتھوں سے دو، خود اپنے ہاتھوں سے دو، اور صحیح جگہ پہ دو، تاکہ وہ مستحق لوگوں کو یہ امداد پہنچ جائے۔ میں بھی جاؤں گی انشاءاللہ، اور میں اپنے گھر سے جو بھی میں نے نکالا، بے شک ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن میں ان کے لیے خود اس علاقے میں جاؤں گی، اس لیے کہ میرا وہ علاقہ ہے۔ میں جاؤں گی اور خود اپنے ہاتھوں سے ان اپنے علاقے کے بہن بھائیوں کو دوں گی۔ میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گی کہ مجھے لوگ بھیجے کہ ہمارا بھی یہ سامان لے جائیں، میں کسی کا لے کے نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ امانت ہوتی ہے، امانت کو رکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں اپنے گھر سے جو کچھ میرے سے ہو سکا، میرے بچوں سے ہو سکا، انشاءاللہ وہ جاؤں گی اور ان کو دے کے آؤں گی، اور آپ لوگوں کو کچھ ویڈیوز بھی بنا کے دکھاؤں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے بھی دے گا، اور جو میرے سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی دے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کو ڈھونڈ رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، نوجوان اپنے گھروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، آدمی بھی پانی کے ساتھ بہہ گئے، نہ جانے کتنی اموات ہوئی ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہت جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہوا ہے کہ اے زمین، پانی کو خود ہی پی لو،
جب بہت بارشیں ہوئی تھی اور بہت طوفان اور سیلاب آئے تھے، قرآن شریف کی خبر ہے کہ اے زمین خود ہی اپنے پانی کو پی جاؤ اور آسمان تو تھم جا۔ آؤ ہم آج بھی اللہ سے اسی دعا کا وسیلہ دے کے دعا کرتے کہ اللہ زمین کو حکم دے دے کہ وہ خود ہی پانی پی لے اور اپنے اندر اس کو جذب کر لے، جب پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت باہر نکال دیا کرے۔ اور آسمان کو بھی حکم دے، اس لیے کہ آسمان کو تو نے بنایا ہوا ہے، تو ہی مالک ہے، آسمان بھی تیری مخلوق ہے، زمین بھی تیری مخلوق ہے۔ تو آسمانوں کو بھی حکم دے کہ آسمان اے بادل تھم جا اور نہ برس، اس لیے کہ بندے سارے تیرے ہیں، تیرے بندے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ جس چیز کو تو چن لے گا اور جس چیز کی امداد تو پسند کر لے گا، وہ خود جائیں گے اور مستحقین کے ہاتھوں میں خود ہی پکڑائیں گے۔ جب ہمارے اس علاقوں کے حالات خراب ہو گئے تھے تقریباً 11-12 سال پہلے، تب بھی میں گئی تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اور میں نے خود جا کے ان لوگوں کو امدادی سامان پہنچایا تھا۔ میں نے کسی ٹرسٹ میں نہیں دیا، کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، میں خود گئی ہوں اور میں نے ان کو پہنچا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور ہم سب ایک ہیں۔ آج اگر اللہ نے ہمیں خشکی میں رکھا ہوا ہے اور ہم اس پہ ناز کر رہے ہیں، اترا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات تو پسند نہیں ہے کہ کچھ بندے تکلیف میں ہیں اور ہم اترا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں شکر ہے ہم تو بچ گئے۔ کیا وہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں؟ وہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ انسان کے دل میں انسانی ہمدردی بھی بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے، بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی خزانے غیب سے مدد عطا فرمائے۔ ہماری کیا مدد ہوگی؟ ہم تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہ سب اللہ ہی کا ہے، ہمارا تھوڑا ہے۔ اس نے تو ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، ہمارا تو نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا ہے۔ اگر اسی کا مال اسی کے نام پہ خرچ کیا جائے، مال کم تو نہیں ہوتا۔ اس کے وعدے ہیں، وہ بڑھا دیتا ہے۔ 1 2 10 لے لو، 10 2 100 لے لو، 100 2 1000 لے لو، 1000 2 لاکھ لے لو۔ یہ تو اس کے وعدے ہیں اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ آج میرا یہ ولاگ اتنا ہی کافی ہے۔ اگر میری یہ باتیں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، پوری واچ کریں اس ولاگ کو، اور سبسکرائبر ڈھونڈیں میرے لیے، اس لیے کہ آپ سے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک کلک لگائیں اور میرے لیے سبسکرائبر بنائیں۔ اپنی ہمت سے ہم سبسکرائبر بنائیں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کو اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی سننے کو اور دیکھنے کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جس بہن نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اور میسج کیے ہیں کہ کینیڈا میں، امریکہ میں اور کئی باہر ممالک میں بچیاں بیمار ہیں، کوئی بہنیں بیمار ہیں جن کو کینسر ہے، اور جن کو ملک میں بیماری ہے، کینسر ہے یا جو بھی بیماری ہے، اللہ سب بیماروں کو صحت کلی عطا فرما دے، اور ہم سب کو اپنی حفاظت عطا فرما دے اور گھر کا سکھ نصیب فرما دے۔ میری طرف سے اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوشیاں دے اور اپنی حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔